قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وهدینا ومرشدنا ومدینا ومدنینا وعربینا وقریشینا سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين حمد ناتیدار اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ نیک لوگ جن کا تعلق پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جس ہر چیز کا تعلق کوئی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے وجود کا تعلق پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کا تعلق جو ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بنایا ہے۔ جس انسان کا تعلق پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے تو اس انسان کی زندگی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ انسان دنیا میں آیا بھی اس لیے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات جڑ جائیں، اس کی زندگی سنور جائے، اس انسان کی انسانیت سنور جائے۔ انسان ظریف ہے، ظرافت کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان لطیف ہے، لطافت کا سردار پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان ظریف ہے، ظرافت کا سردار پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس انسان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی زندگی دنیا کی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ گیا
ساتھ جڑ گیا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کا تعلق اللہ اور میں محمد کریم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مجھ سے جڑا ہوا ہے، دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ جن لوگوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑا، اپنی زندگی گزاری، اپنا ہر لمحہ اور ہر وقت یعنی پیارے محبوب کی اطاعت کے مطابق گزاری، اس کو اولیاء کرام، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے اللہ رب العزت اور پیارے محبوب کے ساتھ ہے۔ جن کا تعلق پیارے محبوب کے ساتھ نہیں ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کا ولی اور نیک برگزیدہ نہیں بن سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر بیٹھا تھا، میرے آقا نے اتار کر اس کو پھینک دی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے اس کو پھینک دی۔ آپ چلے گئے، صحابہ کرام نے کہا کہ میرے آقا نے اتار کے پھینک دیے، اب اٹھا لو اس کو بیچ کر پیسے خرچ کر لینا۔ صحابہ نے کہا کہ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے ہم اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ صحابی نے سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھائی، جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ ہے پیارے محبوب کے ساتھ تعلق۔ ہم تو سونا پہن کر گلے میں یا ہاتھ میں پہن کر بڑے فخر سے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سونے کے لاکر پہنے ہوئے ہیں، سونا ہمارے گلے میں ہے، میرے آقا نے اس کو منع فرمایا۔ وہ صحابی اور کسی نے اٹھا لیا، کسی اور کو دے دیا، وہ صحابی نے وہ چیز نہیں اٹھائی کہ جس سے تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ختم ہوتا ہے، ایسی چیز کو ہم اپنائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ رکوع کرنے والے یا سجدہ کرنے والے یا قیام کرنے والے، ان کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک ان کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہ ہو تو ان کی زندگی بیکار جاتی ہے، کسی کام کی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ بیکار ہے۔ اللہ والے نے ایک یعنی اس نے شرطیں لکھی ہیں، یعنی اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنے جنازے کے لیے یا اپنی زندگی کے لیے کچھ شرطیں لے کے جاتے ہیں، اگر اس کی زندگی اس کے مطابق ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ کہ اگر وہ نہیں ہے اس کے اندر وہ کبھی ولی نہیں بنتا۔ ہم تو ولی اس کو سمجھتے ہیں جس نے گلے میں جبہ پہن لیا اور گلے کے اندر ہار پہن لے اور وہ یعنی گلابے مرچن گلے میں ڈال لے اور سب چیزیں سر کے اوپر دستاریں باندھ لی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا نیک بندہ ہے۔ ایسا آدمی کبھی نیک نہیں بن سکتا۔ اللہ والے نے اپنی زندگی کے لیے کچھ شرطیں لکھی ہے کہ اگر ان کے مطابق ہم جس کو پیر سمجھتے ہیں، جس کو مرشد سمجھتے ہیں، جس کو اللہ والا سمجھتے ہیں، اگر اس کے مطابق ہے تو پھر تو کامیابی ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو پھر کوئی کامیابی ہے۔ ایک بزرگ نے آپ نے اخیر وقت نصیحت لکھی کہ جب میں مر جاؤں میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر یہ چار شرطیں پائی جائے، کہ اگر اس کے اندر یہ چار شرطیں نہ ہو وہ میرا نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ یعنی ان کا تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور پیارے محبوب کے ساتھ۔ نصیحت بھی وہی کر رہے ہیں، جنازہ بھی وہی پڑھے گا جس کا تعلق پیارے محبوب کے ساتھ۔ اس نے پہلی شرط لکھی کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری زندگی میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس کی عصر کی نماز بھی سنتے کبھی قضا نہ ہوئی، حالانکہ نہ تو واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ ضروری ہے۔ اگر پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ تو اس بزرگ نے یہ لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی پوری زندگی میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے
کوئی آدمی نہیں ملے گا بغیر جنازے کے دفن کرنا پڑے گا، کیوں جو ہمارا تعلق جو ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے مرضی کی نمازیں پڑھتے ہیں، مرضی کی عبادت کرتے ہیں، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس بزرگ نے دوسری شرط یہ لکھی کہ میری نماز جنازہ کو بنائے جن کی پوری زندگی میں یعنی تکبیر اولیٰ فرضوں کے ساتھ پہلی تکبیر جس کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے ان کے پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے پڑھنے کے بعد اس کی پہلی تکبیر بھی قضا نہ ہوئی ہو، یا دوسری رکعت میں آ کے ملا ہو یا تیسری میں آ کے ملا ہو، فرمایا کہ نہیں جس کی پہلی تکبیر قضا نہ ہوئی ہو میری نماز جنازہ وہ پڑھے جس کی پوری پہلی تکبیر ختم نہ ہوئی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب اتنا ہے کہ اگر پوری دنیا یہ خیر سونے کی بھر دی جائے بھرنے کے بعد یہ پورا سونا اور چاندی جو اللہ کے راستے میں خیرات بھر دی جائے تو فرمایا کہ اتنا ثواب خیرات کا نہیں ملے گا جتنا ثواب تکبیر اولیٰ کا ثواب ہے، اس لیے فرمایا تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، اس دنیا سے تکبیر اولیٰ کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک صحابی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، 60 سال تک روتا رہا کہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ 7 سال کے بعد اس نے شیطان نے اس کو اٹھایا کہ اس جا کے نماز پڑھ، اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان اس نے کہا کہ تیرا کام ہوا ہے کہ نماز کو روکنا، تو مجھے نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں تمہیں مٹھی بنتا رہا تمہیں نیند آ گئی، تکبیر اولیٰ تیری فوت ہو گئی، 7 سال تک روتا رہا، اللہ رب العزت نے 7 سال کا ثواب تکبیر اولیٰ کا تمہیں عطا کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہیں ایک تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے 7 سال کا نہ ملے، اس لیے میں نے تمہیں اٹھا دیا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل جانا، یعنی وہ تھے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا اور رسول اللہ کے ساتھ تھا، تکبیر اولیٰ فوت ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اب جب آئیں گے نا مسجد میں جماعت آخری تاریخ رکعت میں بیٹھی ہے تو کھڑے رہتے ہیں، یعنی جس وقت امام سلام کرے گا بعد میں یعنی اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جماعت کا کتنا ثواب ہے، جماعت کی پرواہ نہیں، یا جب فون آ گیا وہ موبائل چل رہا ہے جماعت جاتی ہے تو جاتے ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی اللہ اس کے ساتھ ہے، یہ تعلق نہیں ہے، تعلق ان لوگوں کا ہے جو 7 سال تک روتے رہے پھر تکبیر اولیٰ پڑھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میری نماز جنازہ کو بنائے جس کی ابھی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تو فرمایا کہ تیسری شرط یہ لکھی، فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی بنائے جس کی پوری زندگی میں جب جو اس نے ہوش سنبھالا ہو اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ بنائے کہ جس کی پوری زندگی میں جب جو اس نے ہوش سنبھالا اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یعنی بڑے سب سے تہجد کے وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نیند کا وقت بھی وہی ہوتا ہے، تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے پہلے آسمان سے بھی نیچے آ جاتا ہے، آقا اعلان کرتا ہے کہ حل من مستغفرین اذکرہ حل من مستغفرین استغفرہ، کہ اے بندے اٹھا اپنے بستر کے چھوڑ کر میں اللہ کے دربار میں آ کر سر جھکا مجھ سے کچھ مانگ میں تمہیں عطا کروں، اسی طرح اللہ رب العزت اعلان کرتے کرتے صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو رب کے رات اپنے مقام پہ چلے جاتے ہیں، پر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، تہجد تو تہجد رہے، صبح کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، تہجد تو درکنار رہی
بھی نصیب نہیں ہوتی، ساری رات موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ساری رات گزر جاتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں کہتے ہیں صبح ہمیں جاگنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا، سورج نکل آتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ کا ایک سجدے سے انکار کیا، مجھے رب کائنات نے قیامت کا دانشی بنا دیا، تو مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتا ہوا رب کائنات کا حکم آیا ہے تو وہ بھی چھوڑ دیا۔ شیطان میرے کان میں پیشاب کر کے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ سورج نکل جاتا ہے اس کے منہ پہ پیشاب کر کے جاتا ہے کہ تو صبح اٹھتا یعنی وہ صاف کر کے اللہ کے سامنے سر کو جھکاتا، یعنی تو نہیں اٹھا اس لیے تیرا انعام یہ ہے کہ وہ کر کے جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ میری نماز جنازہ کو پڑھائے جس نے یعنی پوری زندگی میں جب سے ہو سنبھالا ہے، تہجد کی نماز اس کی قضا نہ ہوئی ہو، اور فرمایا کہ چوتھی شرط یہ ہے یہ تو عبادت بھی جان کی تھی، یعنی نفل یا سر کی وہ بھی جان کی تھی، تکبیر اولیٰ تھی وہ بھی آپ نے تھی، تہجد تھی وہ بھی آپ نے دی، یہ شرط بڑی مشکل ہے۔ اس نے یہ شرط لکھی میرے نماز جنازہ کو آپ نے پڑھائے کہ اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بہن کے بغیر کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑے، وہ میری نماز جنازہ کو پڑھائے۔ یہ سب سے بڑی مشکل شرط ہے، یعنی یہ بڑی مشکل ہے تو غیر عورت پہ کبھی نگاہ نہ پڑی ہو، اپنی یعنی جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس کے بغیر دوسری یعنی غیر محرم ہے اس کے اوپر کبھی نگاہ نہ پڑی۔ اس بزرگ نے ایک شرط چار لکھی۔ ہمارے یعنی جو عزتیں جو ہیں وہ تو راستے میں گھومتی جا رہے ہیں، پھرتی جا رہے ہیں، ہر آدمی دیکھتا ہے، اگر ہمیں کوئی نظر آ جائے لاکھ مٹے والی یا پینے والی ہم اس کو دیکھتے رہیں گے جب تک وہ گھر نہیں پہنچیں گے ہم نکاح نہیں آئے۔ پھر کیا ہمارا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اچانک یعنی ارادہ بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو، اچانک غیر عورت پہ نگاہ پڑ جائے تو پھر کیا گناہ لکھا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق یہ اگر اچانک نگاہ پڑ گئی تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر دوبارہ تو دیکھے گا تو تیرے اعمال نامے میں گناہ لکھا جائے گا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں ہم گناہ کا تصور کا گمان بھی نہیں کر سکتے، میرے آقا ہم کو یہ فرما رہے ہیں آج کا کے دور کے اندر جو ہمسایہ ہے تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، رشتے دار ہے تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہم یعنی ایک دوسرے کی دھی بہن کو کاٹ کے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی عزت لوٹی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ نے گھر کی عزت لوٹتی ہوئی نہیں دیکھے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو غیرت مند ہے اپنے آپ کو جب آپ نے گھر والوں کی عزت لوٹتی ہوئی دیکھتا ہے تو غیرت آ جاتی ہے۔ غیرت مند آدمی کبھی دوسرے کی یعنی عزت نہیں لوٹے گا، یہی سوچے گا یہ بھی کسی کی دھی بہن ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر میری کوئی ہاتھ نہ جائے تو میرے ساتھ کیا گزرے گی، یہ بھی کسی بے غیرت اور بے حیا آدمی دیوس آدمی جو ہے وہ دوسرے کی عزت کو دیکھتا ہے۔ تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے یعنی ویکتی غیر محرم پر پوری زندگی میں کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ حضرت بچار کی رحمت اللہ تعالیٰ نے پاک فتوہ نے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے کثیر و مرشد ہے اس نے یہ شرطیں لکھی ہے، صبح کا وقت اعلان کر دیا گیا کہ یہ شرطیں بزرگ نے لکھی ہے جس کے اندر یہ چار شرطیں پائی جاتی ہیں۔ آ کر نماز جنازہ پڑھاؤ، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ یہ چار شرطیں پائی نہیں جاتی، میں اٹھ کر نماز جنازہ پڑھاؤں۔ جب شام کا وقت ہوا ایک بزرگ آیا، مجھے کپڑا دیا ہوا، آ کر کہتا ہے کہ اللہ والے تیرے بغیر میرے اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں میرا راز جانتا تھا کہ اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تو تیرا جنازہ رہ جائے گا، کہ اگر میں تیرا جنازہ
باقی نہیں رہے گا۔ جو اللہ والے ہیں وہ اپنا ذات کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے، وہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس نے اس وقت نماز جنازہ پڑھایا، اس وقت کا بادشاہ ہندوستان کا خواجہ شمس الدین اقمہ تھا کہ جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی رہی۔ جب بادشاہ ایسے ہو کے بتلاؤ کہ عوام کیسے ہو۔ آج کا ہمارے حکمران کیا ہے؟ لوٹ مار میں پڑے ہیں، ایک دوسرے پر دیکھ رہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ اسے اگر جا کر پوچھے نا، کہتے ہیں کہ سب سے دینداری ہم ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ ہم بھی ایسے لوگوں کو اللہ والے مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جوتے بھی پہن لیے، سر پہ امامے پہن لیے اور گھر گلابے پہن کر علی کے نعرے لگاتے رہے، ان کو باقی ولی کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ والے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ ان کے دل کے اندر اللہ کی یاد رہتی ہے۔ یہ ہر آدمی کی طرح اللہ والا نہیں بن جاتا، یا جوتے پہنے سے اللہ والا نہیں بن جاتا، کیسے کتابیں پہنے سے اللہ والا ہی۔ اور بعض لوگ کے ہاتھ یہ بھی انگوٹھے سے بھرے ہوئے، ایک ہاتھ کے اندر 5 6 بھری ہوئے، ایک ہاتھ کے اندر 5 6 کیا ہے کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ۔ جب پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں پہنچا ہوا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں گنہگار بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میری عبادت اور یعنی کہ ساری قبول کر لے۔ یہ لوگ تو بتلاتے کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو ہمارے یہ ہے، ہمارا یہ ہے فلان۔ اللہ والے جو ہے وہ کبھی مرید نہیں کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہمارے گناہ بخشے جائیں تو پھر غنیمت سمجھیں گے، ہم اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، دوسروں کو کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارے کو یہاں آ کر رکھیں گے جو ایک پولیس 2 4 بڑوں کی تاکہ ہمارے نمبر داری بڑھے۔ یہ جتنے بھی پیر ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک ہو اللہ والا ہو، جتنے بھی سارے بڑے ہیں سب نمبر داری کی چکر میں۔ کہ نمبر داری ہماری بڑھتی رہے، نمبر داری ہم ہوتی رہے، ہماری واہ واہ ہوتی رہے دنیا کے سامنے۔ یہ خود اللہ والے جو ہے وہ اسی طرح نہیں کرتے، ان کی شرطیں بھی یہی ہوتا ہے، تعلقات بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلقات رہے۔ آخر زمان اللہ ہے ملتان شہر کے اندر، اس نے 2 شرطیں لکھی تھی کہ میری نماز جنازہ ہو پڑھائے جس کی پوری زندگی میں تہجد کی نماز ادا نہ ہوئی ہو، اور میری نماز جنازہ ہو پڑھائے جس کی پوری زندگی میں عصر کی سنتے ادا نہ ہوئی۔ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہے، ایک آدمی آیا، آ کر اس نے شام کو آ کر سارے صفحے سیدھی کرو میں نماز پڑھوں گا۔ لوگ کہنے لگے شرطوں کا پتہ ہے کہ آپ تو آ گئے، کہا کہ مجھے پتہ ہے، نماز جنازہ پڑھائی، پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام خدا بخش ہے، میں ذات کا پکار ہوں، یعنی خیر کو والے سے چل کے آئے ہو نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ ہے اللہ والے لوگ، ہم ایسے کو اللہ والے مانتے ہیں۔ اب جس کا بچہ قرآن کا حافظ نہ بن سکتا ہو، حافظ زمان اللہ کی قبر پہ جائے، لوگوں نے کہا ہے میں بھی اس کے دینے پر لوگوں آپ کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے، کہا ہے کہ وہاں مان کر ہے کہ میرا بیٹا جب حافظ قرآن بن جائے گا وہاں آ کر جو قرآن پورا سنائے گا، وہ بچہ قرآن کا حافظ بن جائے گا، کیونکہ وہ خود بھی حافظ قرآن تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ حافظ جمال اللہ ہے، سنی بات ہے، ہو سکتا ہے اور بھی ہو کہ جب اس نے شادی کی تھی تو اس کی بیوی قرآن کی حافظ تھی، اس نے کہا میں قرآن کی حافظ ہوں، میرے قریب نہ جا، قرآن حفظ کر کے آ، بعد میں میرے قریب آنا، ہو سکتا پھرتا رہا کوئی نہ ملا۔ یعنی ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا جا مدرسے میں پڑھ قرآن کو، اس نے کہا کہ زندگی گزر جائے گی، تو اس نے جب مجبور کیا تو اس بزرگ نے کہا تھا صبح کے وقت یعنی سیدھی طرف سے آ کر بیٹھ جانا، اللہ کرم کرے گا۔ وہ لے آیا، باپ کو اسی طرح بٹھا دیا، آپ سیدھی طرف بیٹھ گیا۔ جب اس نے السلام علیکم رحمت اللہ کہا، اس پاس جتنے بندے تھے وہ سارے کے گھرے حافظ بن گئے، اور اس طرح سلام پھیرا تو جتنے تھے وہ سب کے سب نعرے بن گئے۔ کہتے کہ وہ حافظ جماعت اللہ ہے کہ جس نے شرط لکھی تھی۔ آپ لوگ تاں کہتے ہیں کہ اس کی قبر پہ جاؤ جس کا بیٹا قرآن کا حافظ نہ بنتا ہو، وہاں جائے قرآن کا حافظ بن۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرکعوا مع الراکعین،
ایسے والوں کو پیر و غلام مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے اللہ کا دوست مانتے ہیں، اس کو نہیں کہ بھانگ کا پیالہ بھی پی لیا، علی المرتضیٰ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، نسوار بھی منہ میں رکھی ہوئی ہے، پیارے محبوب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، سگریٹ بھی پیتے جا رہے ہیں، یعنی پیارے محبوب کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ لوگ جن کو پتا ہے، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ جب آپ یعنی بغیر وضو ہوتے، وضو نہ ہوتے، وہ اپنا نام بلا کر کہتے کہ فلاں کا بیٹا کل میرے پاس آ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بات کیا ہے، آپ کا بیٹا ہے، اپنا نام بلا کر کہتے ہیں جب مجھے وضو ہوتا ہے تو میں محمد کہہ کے بلاتا ہوں، جب مجھے وضو نہیں ہوتا تو میں اس کے باپ کا نام بلا کر کہتا ہوں۔ یعنی اتنا ادب تھا۔ ہمارے اندر کیا ادب ہے، نسوار کو خاص چیز ہے، منہ میں ڈالا ہوا ہے، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، پیارے محبوب کا نام لے رہے ہیں، ہمارا منہ پاک ہے۔ نسوان بھی سگریٹ پی رہے ہیں تو پیارے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، اور بھنگ پی رہے ہیں، ہوش نہیں ہمیں۔ میں نے ایسے پیر غلام دیکھے ہیں جن کو باقی پلیتی کی بھی خبر نہیں ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ تم ملا تو کرتے جو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی گند جو ہے جو کھاتے رہے پیتے رہے ان کے لیے جائے، وہ اللہ کے دوست اور ولی اللہ کبھی نہیں بن سکتے۔ نائن کے پیچھے جاؤ، وہ بھی گمراہ ہے، جو ان کے پیچھے جائیں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ اولیاء اللہ وہ ہے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، پیارے محبوب کے ساتھ ہے، ان کے پیچھے جاؤ گے تو وہ بھی کامیاب ہے، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی